اللہ بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین والجنة للمؤمنین والموحدین والنار للکافرین والمعاندین والمشرکین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام اللسان سبع إذا خلي أقر صلوات بر محمد آل بیت محمد صلی اللہ محمد آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم خداوند متعال انسان کو خلق کی تس اتنا بہترین خلق کی تس جسمانی لحاظ دے نال عقلانی لحاظ دے نال کہ خداوند متعال نے جلے انسان کو خلق کیتا ہے وقت اپنے آپ کو مبارکہ دیتیاں سے جس ویلے انسان دے مختلف مراحل اچ گزار کے جمع ہویا قطرہ وقت اس کو خون اچ تبدیل کرن تو بعد وقت لوتھڑا وقت گوشت وقت ہڈیاں وقت چمڑا اور چوتھے مہینے دے وچ انسان دے اس جسم دے وچ اپنا روح پھونک کے خداوند متعال نے جلے مکمل انسان بنائے وقت آکس تبارک اللہ احسن الخالقین خدا بابرکت ذات ہے جڑا بہترین خالق ہے احسن الخالقین ہے اللہ نے انسانی جسم کو ایسا خلق کیتے نہیں تھی سکتی ہے بلکہ ہونیاں پئیاں نک کن گلہ اس دے ہن دماغ انسان دے ہتھاں دے بارے ہڈیاں اعضاء دے خون دے مسائل جگر دے مسائل دل دے مسائل خداوند متعال نے ایک صنعت ایک کارخانہ ایسا بنایا ہے جڑا انسان دے اندر موجود ہے خداوند متعال نے انسان دے جسم دے اعضاء دے ڈیوٹیاں لائیں کام ذمہ لائے اور خداوند متعال نے تکوینی طور دے ہوتے انہاں دے کول کام کیتا ہے یہ خدا دے آرڈر دے پابند ہیں خدا دے آرڈر تے چل رہے اللہ نے آنکھ دا کام بنائے دیکھنا لہذا آنکھ دے کولوں سنن دا کام نہیں کیتا جا سکتا جو تکوینی طور دے خدا نے آنکھ کو خلق دیکھن واسطے کیتا ہے خداوند متعال نے کان کو سنن واسطے خلق کیتا ہے خداوند متعال کان کو دیکھن دا کام نہیں کیتا جا سکتا خدا نے کو بنایا جو سنن واسطے لہذا ان تمام آزاد وچوں اللہ نے جڑے حواس بنائیں جڑے حس کر سکتے ہیں وہ حواس خمسہ ہے زبان دے نال چکھن والیاں چیزاں چکھ گندا ہے انسان
ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਗਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੇਖ ਗਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਬਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸ ਕਰਕੇ انسان محسوس کر سکتا ہے جسم ہارڈ ہے، جسم نرم ہے، کیا ہے، گرم سرد. اور انسان کو اللہ نے عقل عطا کی ہے. عقل ان سارا دا سردار ہے جس دے نال انسان بہت کچھ سمجھ سکتا ہے. حتیٰ کہ ماورائے مادیات چیزاں ایسیاں موجود ہیں جنہاں کو فقط عقل ہی سمجھ سکتا ہے. نہ اکھیں کو دس دی ہیں، نہ جسم کو محسوس تھی دی ہیں، نہ کنا کو سنی دی ہیں، لیکن ان دے باوجود بھی عقل انہاں کو محسوس کر سکتا ہے. اور انہاں سب تو سارے آزاد وچوں قیمت دو چیزاں دی زیادہ ہے، ایک ہے انسانی عقل اور ایک انسانی دل. خداوند متعال نے انہاں کو جڑا خلق کیتا ہے نا، انہاں دی بڑی سنگین قسم دی ڈیوٹی لائی اللہ نے. عقل چ اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ پیغمبراں تو بعد عقل کو حجت بنایا. جی میں 1,24,000 پیغمبر حجت خدا ہے، ایویں علی کار انسانی عقل بھی حجت خدا ہے. اگر 1,24,000 پیغمبر ایک معاشرے دے وچ جمع تھی کہ کسی بندے کو سمجھاون لگ پویں تے اندی عقل نہ ہوئے، اللہ آدھے تساں کو نہیں سمجھا سکتے. پاگل دے اتے نہ نماز واجب ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات. اس واسطے کہ اندے کول حجت باطنی ہے ہی کوئی نہ. اس دے کولوں صرف حجت ظاہری ہے، وہ کیا کر سکتی ہے جیلے عقل ہی کوئی نہیں، حجت باطنی بھی کوئی نہیں. کہ ایک پیغام پہنچائیں دی ہے عقل دل کولوں، دل او کو قبول کر کے عقیدہ بنے دے. اگر انسان باہر نکل کے سورج دور نگاہ کرے، انسانی عقل سورج دے ہون دا آرڈر جاری کریں دی ہے، دل کو دل اطمینان اچ آویندا ہے، دل کو یقین تھی ویندا ہے ہائے سورج موجود ہے. اس طریقے دا عقیدہ بندا ہے. عقیدہ پہلے عقل دے معیار تے پرکھا ویندا ہے، بعد دے وچ دل وچ عقیدہ بندا ہے. اور جنہاں دے عقل صحیح ٹھکانے تے نہ ہوئے، اگر او کسے قسم دا عقیدہ بنا گنن تو قطعاً اندر چ غلطی دا احتمال ہوندا ہے. جتنے بھی باطل عقائد ہیں انہاں کو تساں آکھو اپنے ذہن دے نال سوچو ٹھیک ہے یا غلط ہے، نہ اسن ٹھیک ہے. اس کہ انہاں دی عقل غلط فیصلہ کر چکی ہے. بس فیصلہ کریں دی عقل اعتقاد رکھ دے دل. فزیکل طور دے تے بے بھی کام ہیں انہاں چیزاں دے، ہتھاں دا اپنا کام ہے، پیراں دا اپنا کام ہے. باقاعدہ قرآن مجید دے وچ انہاں دے واسطے جڑے اعضاء ہیں انہاں دے بارے ہے، اکھیں ہیں، ان السمع والفؤاد، جڑے کان ہیں، دل ہیں، یہ سارے جڑے مسئول ہیں. انہاں دے کول سوال پوچھا ویسی اور انہاں دے کول پوچھا ویسی کہ تائیں یہ کام کیویں کیتا. اور ہر ایک دے کام بھی ذمہ ہیں اور ہر ایک دا اجر بھی ذمہ ہے، ہر ایک دے گناہ بھی مشخص ہیں، انہاں دے عذاب اور انہاں دا عقاب بھی مشخص ہے. مثلا آنکھ دے گناہ معین ہیں، کیڑے کیڑے گناہ ہیں، انہاں دی کتنی سزا ہے، انہاں کو قیامت والے دیہاڑے کیا تھی سی، یہ سب کچھ معین ہے، پتہ ہے ہر بندے کو. انہاں گناہ کرن والے اور ثواب کرن والے عضو دے وچوں سب تو خطرناک ترین تے بہترین دوئیں او عضو انسان دا زبان. زبان ایک ایسا عضو ہے جس دا کوئی شے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. زبان بہت ہی اچھا عضو بھی ہے اور بہت ہی خطرناک عضو بھی ہے. جتنی بندہ تعریف کریں دے اچھائی دی وہ تائیں گھاٹے، جتنی دی برائی بیان کرے تائیں گھاٹے. اس واسطے تا لقمان حکیم دے بارے ملتا ہے کہ انہاں کو یا انہاں کسے بندے کو کسی نے لقمان حکیم کو نہ استاد نے آکھا ظاہرا کہ بہترین چیز پکا کے میرے واسطے کہنا، بہترین چیز ہو گئی. حضرت لقمان نے زبان کو پکایا اور کھانے دے طور تے ڈش دے طور تے انہوں نے سامنے رکھ دیتا. ان استاد نے کھا کی دی زبان. بس کچھ عرصے تو بعد آرڈر دیتا کہ اے لقمان بدترین عضو جڑا ہوندے وہ پکا کے گینا. لقمان حکیم نے وقت زبان پکا کے پیش کر دیتے. اس آگے میں بہترین عضو آکھے تائیں زبان پکا کے گینا ہے، میں برا ترین عضو آکھے تائیں تو زبان پکا کے گینا ہے. تو لقمان حکیم نے فرمایا کہ اگر یہ زبان حق واسطے بولیں دی راوے تو ایندے کولو اچھی شاید کوئی نہیں، اور اگر یہ زبان باطل بولن لگ پوے تو بات ایندے کول بری شاید کوئی نہیں.
صلی علی محمد آلِ محمد۔ چھوٹا جہاں ایک عضو ہے، اللہ نے ایک چھوٹا جتنا ایک انسان کو گوشت لوتھڑا منہ دے وچ رکھ دیتا ہے، لیکن امیر المومنین دے جملے دے مطابق مولا فرمائندن کہ جرمہ صغیر و جرمہ ثقیل، دیکھن دے وچ تے نکی جڑی شے ہے لیکن بہت بڑے سنگین قسم دے جرم کرے دی، بہت ہی سنگین قسم دے جرم کرے دی۔ زبانی میں سے پیغمبر فرمائندن احفظوا السنتکم، اپنی زبان دی حفاظت کرو، اور امیر المومنین نے نہج البلاغہ فرمائے کہ بے وقوف دی زبان اندے پہلے ہوندی دل بعد چوندے، اور عقل مند دا دل پہلے ہوندے زبان بعد چوندی۔ مضمون روایت یعنی عقل مند پہلے سچیندہ ہے، وہ کتولیندہ ہے، بعد وچ بولیندہ ہے، اور جڑا بے وقوف ہوندے وہ پہلے بولیندہ ہے تے بعد وچ بھگیندہ ہے، پہلے بول کر دے بعد وچ۔ سرائکی دی ضرب المثل بھی ہے کہ اس زبان کو ایو جی شاہ ہے، تخت بلہوے تا زبان تے لتر پواوے تاں بھی زبان، اور عجیب و غریب قسم دا یہ عضو اللہ نے عطا کیتا انسان کو، اور اللہ نے اس کو بھی مورد سوال قرار دیتا ہے کہ کل کو قیامت علیہ دہاڑے زبان دے گناہ دے بارے پوچھا ویسی۔ میں زبان دی اہمیت بیان کرے دا بیٹا کہ زبان دی اہمیت کتنی ہے، کہ مولا فرمائندن کہ جرمہ صغیر و جرمہ ثقیل، نکا جڑا عضو ہے لیکن کتنے سنگین قسم دے جرم کریں دے، اور اگر انسان کو نیکی کے استعمال سے کرے تو اس تو ود کے کوئی بھی عضو نہیں جڑا نیکی کر سکتا ہو۔ جڑا میں انشاءاللہ زبان دے چونکہ گناہ بیان کرنے، جڑا یہ زبان تانا مرندی ہے کہیں کو، عربی زبان دے ویچے تان دا میں نہ ہوندے کہیں کو نیزہ کھوپ دے بنا، ظاہر تلوار ان چل دیئے، تیر جڑے ہے وہ ان چل دے سدھا، تو نیزہ کی میں چل دے، نیزہ بم گہرا زخم کریں دا، اتنا گہرا کہ اتنی تلوار اتنا زخم نہیں کر سکتی، تیر اتنا گہرائی سے نہیں پیوست تھی دا جتنی نیزہ آر پار تھی بندے بسا اوقات۔ زبان کو عربی زبان دے وچ جڑی ہے اسا زبان مون دے وچ ہے، اس کو کئی تانا دے نال تشبیہ تھی ویندی ہے کہ یہ بھی نیزے طرح ہے۔ جراحات السنان میں لہ التیام، عربی دا شعر بھی ہے کہ جڑے نیزاں دے زخم ہیں وہ مل ویندن، لیکن جڑے زبان دے زخم ہیں وہ نہیں پھٹ مل دے، وہ کداں بھی صحیح چھٹ دے نہیں۔ اور فزیکل طور تو یہ اثر ہے، کوئی متا یہ سمجھے کہ نہیں یہ صرف گالی ہیں تے حدیث ہیں، نہیں جی میں ایک آنکھ دا فزیکل اثر ہے نا، آنکھ کیا کریں دی جلے آسان ہے، نظر بد لگ گئی ہے، کوئی بری نگاہ لگ گئی ہے، کوئی من لگ ویندی ہے، بندہ دور بیٹھا ہوندہ ہے۔ فزیکل طور تے اگر کوئی ٹیسٹ کرے، کوئی لیبارٹری ہو جائیں ہوئے جڑی آنکھیں دا چیک اپ کرے تے او دساوے نا کہ کیڑیاں شعاواں نکلیاں نہیں آنکھ دے وچوں جڑا سامنے والی چیز دا نقصان کر چھوڑا اس نے، کوئی مضر قسم دیاں شعاواں نکلیاں نہیں آنکھ دے وچوں، فزیکل طور دی گل کر رہے ہیں کوئی، اور سامنے والے بندے کو اثر کر چھوڑا سی، آدھے نظر بد لگے، نظر بد جڑے ہیں وہ جانور کو ڈھا کے رکھ رہے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ تو حل ویندے، انہاں فزیکل اثر ہے نا اتنا۔ زبان دا کتنا اثر ہے فزیکل، زبان دا اتنا زیادہ فزیکل اثر ہے شاید اتنا آنکھ دا ہی نہ ہوئے کہ انسان دی ڈیتھ ہو سکتی ہے، انسان مر سکتا ہے زبان دے زخم دی وجہ تو، انسان کو اٹیک ہو سکتا ہے، اتنا خطرناک قسم دا عضو ہے۔ یہ جڑے تساں تسبیحاں پڑھ دے ہو تے ورد اوراد پڑھ دے ہو، کیڑی شاید نال پڑھیاں ویندیاں نے؟ زبان نال پڑھ دے ہو نا، بسم اللہ الحمدللہ سبحان اللہ، اس دا کوئی فزیکل اثر ہے؟ بالکل یہ دا فزیکل اثر ہے۔ جیڑا تو دم پڑھیں دے ہو فلانے پڑھیں ہوتے دم کرو چاہتا کہ یہ بندہ بیمار ہے صحیح تھی ویسی صحیح، ایسا تو سلوات پڑھو چاہتے ہوئے ایسا دیں دم، یہ دا فزیکل طور ہوتے اثر ہوندہ ہی دا۔ ایک بندہ جیڑا ہے وہ مریض تھی آپ پہ اندھے ہوتے زبان دے نال کلام پڑھا ویندہ ہے، اس زبان دے وچ ایڈی تاثیر ہے کہ وہ سامنے والے بندے کو ٹھیک کر لے دی، تاثیر ہے نہیں زبان دے وچ، اتنی زیادہ تاثیر ہے کہ تساں ایک بندے دے تے اگر یہ پڑھ دے پہ ہوئے جی میں یہ ٹھیک کر سکتی ہے، ان کو بیمار بھی کر سکتی ہے۔
بلکہ لیبارٹری تو ٹیسٹ کیتا ہی گیا ہے. علامہ مرتضیٰ زیدی صاحب ان کراچی دے انہوں نے گال کی ہے، میں کو نہیں پتا کسی جاپان یا چائنا دے وچ ٹیسٹ تھی ہے. انہوں نے کہا اس زبان دا کتنا اثر ہوندے دیکھا پتہ کروں. ایک دو انہوں نے بوتلاں بھر کے پانی دی رکھ دیتی ہیں، ایک بوتل دے سٹیکر لایا انہیں باسٹڈ، اور ایک دے سٹیکر لایا انہیں بہت اچھا ویری گڈ جائز قسم دا کوئی، اور دفتر دے بوہے تے رکھ دیتا نے. دفتر والے بندہ دے وچ 250 بندہ دفتر وچ کام کریندا ہے. انہوں نے ڈیوٹی لائی نے سویرے سویرے اتنا آ کے جڑا بندہ آوے نا اس بوتل کو مخاطب کر کے آکھنے باسٹڈ، ایک کو آکھنے ویری گڈ، ایک کو آکھنے سلام. ایک ہفتے تو بعد ہاں پانیاں دا لیبارٹری ٹیسٹ کیتا کہ اس بوتل دے کو باسٹڈ آدھنی دے کرسٹل بنن بے رنگ دھبے اس قسم دے گندے، اور جس پانی دوتے یہ لفظ استعمال تھی ہے کہ اچھا ویری گڈ فلاں تعریف کی تھی گن تعریفی جملات، اس دے کرسٹل بنن بڑے رنگ پرنگے، بڑے خوبصورت، بڑے صاف و شفاف. اتنا اس زبان دا اثر ہے. تو تجربہ کر کے دے گئے سارے اپنے ایک علاقے دے بندے نے موثق بندہ ہے، اس نے فرمایا ہے کہ میں اپنے فصل دے جس ویلے ویندا نا اچھی آواز نال میں سپیکر لایا ہوا اپنی فصل دے وچ قرآن مجید دی تلاوت کرے نا. اوادن ایک ایکڑ دے وچ میں سپیکر لایا ہوا ہے، بے ایکڑ دے وچ میں کئی شے کو نہیں لائی ہویا کہ اوادن حالانکہ زمین اور رقبہ یہ چنگا ہے، محنت این تے زیادہ کرے نا فصل اون دی چنگی جمدی ہے. بھئی جی میں زمین دے اتے انسان دی زبان دا اثر ہے، ایویں یار انسان دے دل دے اتے بھی زبان دا اثر تھا. یہ تسبیح پڑھتے ہیں نا تو تجربہ کر کے دے گا نا بندے حقیقت دا تجربہ بھی علی مرتضیٰ زیدی صاحب دا دسا ہوا مسئلہ ہے. وہ فرمائندے پیان کہ تساں اگر اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتے ہو نا کہ کسی طریقے دے نال پریشانی ہے، کوئی پریشانی دور کرنی ہے، تساں یہ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ پڑھ کے نو اللہم صلی علی محمد تساں اس تسبیح کو پڑھو. وعدہ لیکن پڑھنی ہی نہیں جی میں پڑھی ویندی ہے، بلکہ تسبیح پڑھن دا طریقہ اختیار کرو. اس کو کم از کم 2 منٹ تک پڑھو، آرام نال اللہ اکبر رکھو. وہ زبان دی تاثیر ہے نا، اور اے ذہن بھی نہ رکھ پاؤ کہ اللہ کتنا بزرگ ہے، اللہ وڈا ہے کتنا، اللہ جو اکبر ہے سب تو وڈا اللہ ہے، کتنا وڈا اللہ ہے. چھوٹے بالا کو مثال لیتی ونجا اللہ اگر میں کو مارنا چاہے وہ چوکی دیر لگ سی میں کو نابود کرن تے. اگر خداوند متعال ایک شہر کو نابود کرنا ہوئے، مارنا ہوئے، ہٹاونا ہوئے کتنی دیر لگ سی. خداوند متعال یہ جڑی دنیا ہے اس پوری دنیا کو ختم کرنا دے چوکھا ٹائم لگ سی. اور اس دنیا دے وچ کیا کیا ہے انسان تصور نہیں کر سکتا. زمین پورا ایک ستارہ ہے جس دے وچ سیارہ ہے جڑا پتہ نہیں ہی دے وچ کتنے ہی دے کولو کئی ارباں بے سیارے ستارے ہیں جڑے اس دے کولو کئی ارباں گنا وڈے ہیں. کتنیاں تو کہکشاواں ہیں، ہر کہکشاں دے ارباں خرباں جڑے ہیں کئی ملین ٹریلین جڑے ہیں ستارے ہیں. اور اس کہکشاواں دا خالق خدا ہے. آیا انہاں سارا کو سیکنڈ دے وچ کتنے دفعہ انہاں کو ہٹا کے تے ولا بنا سکتا ہے؟ اللہ اتنا طاقتور ہے یا نہیں ہے؟ بس اللہ کتنا بلند ہے. ان دے ایک اللہ دے خلقت دے وچوں میں انسان ایک چھوٹی جڑی شے ہاں، ایک بالکل معمولی جہی مخلوق آ انہاں دی اللہ دی مخلوقات دے وچوں. لہذا اللہ اکبر جل انسان تسبیح پڑھدا پیا ہوندے اس کو اللہ اکبر آدا پیا ہوئے وہ ذہن چ رکھ کے آکھے کہ اللہ وڈا ہے کتنا. اس ویلے اللہ دی جل عظمت کو سامنے رکھے اس وقت تسبیح پڑھن دا مزہ سی. بس اس کو بعد آدے ہیں الحمدللہ. کیڑی شے دا اللہ دا شکریہ، کیڑی شے دی حمد. حمد کئی شے واسطے ہوندی ہے، اس واسطے ذہن دے وچ ایک اللہ دی نعمت رکھو. پاک پروردگارا میں کو انسان بنایا ہی الحمدللہ، میں کو مسلمان بنایا بھی الحمدللہ، میرے پیو کو شیعہ بنایا ہی الحمدللہ، میں کو شیعہ بنائی الحمدللہ، میں کو صحت دیتی الحمدللہ، صحیح اعضاء خلق کیتے نہیں الحمدللہ، مثلا سورج میانی بھیجا ہی اللہ الحمدللہ، مثلا نماز پڑھنے دے وچ توفیق دیتی بھی الحمدللہ کریں دیا. انسان دا خون پمپ کریں دا، وہ خون جڑا ہے پورے جسم دے وچ چند سیکنڈاں دے وچ ویندا پورے جسم وچ گھوم. جلے سکون دل تو شروع تھیندا نا پورے جسم دے وچ سکون تھیندا ہے. جلے پورے جسم دے وچ سکون تھیندا ہے انسان دی تھکاوٹ دور تھی ویندی ہے اور انسان کو نیند نہ آون لگدا.
لہذا تسبیح جڑا ہے صرف بس سو کر کے بندے پڑھ چھوڑیں دن بعد سبحان اللہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے، وہ مذاق کریں دن سارے استاد محترم وہ فرماتے ہیں کہ بندے نے اتنی جلدی تسبیح پڑھی ہے کہ فرشتہ کو پوچھنا پائے گا اپنے خالق المولا یہ گناہ لکھو ثواب، اتنی جلدی تسبیح پڑھے گی۔ تسبیح تو 2 منٹ کم از کم لگنے چاہیے، آرام دے نال تسبیح پڑھنی چاہیے۔ صلوات پڑھو بر محمد علیہ۔ لہذا سکون واسطے کیا چیز مؤثر ہے؟ یہ جڑا ذکر کیتا ہوئے یہ بھی زبان نال کیتا ہے نا، اور اللہ نے زبان دے وچ ایڈی تاثیر رکھی ہے۔ ایک دفعہ الحمد پڑھتے ہیں، 3 دفعہ کل پڑھتے ہیں، نال صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد دی ذات دے ہوتے، این زبان ہلاون دا ثواب اپنے گزشتگان دے نامے سے کریں دے۔ اللہ آدھے تیری زبان دی تاثیر این دنیا تک محدود کو نہیں بلکہ این دنیا کو کراس کر کے اون دنیا تک پہنچ گئی ہے۔ بھئی زبان دی تاثیر آدھا پیا فزیکل طور دے ہوتے ہو بندہ بخشا ویندہ یا نہیں بخشا ویندہ، اللہ کو معاف کر دے دا یا نہیں کر دے دا، اندھے نام اعمال اندھے اکاؤنٹ دے وچ کاشے آویں نہیں نہیں آویں دے، یہ تو سب پیسے بھی جائیں دے ہو جائز کاشے بیلنس بھی جائیں دے فلاں فلاں، یہ کیڑی شے ہوندی ہے؟ کوئی اس کے تاثیر ہی ہے نا، اثر بھی ہے نا، کوئی اعتبار بھی ہے نا، لیکن اللہ دا اعتبار کتنا محکم اور مستحکم ہو سی۔ خداوند متعال نے جڑا تسبیح دا ثواب لکھا ہے وہ کتنا اچھا ہو سی۔ بس زبان ایک ایسی تاثیر علی شے ہے۔ پادن جی کسی بندے نے آکھا جی مردے کو تو نہیں پہنچتا ثواب، کسی بندے نے مندہ کر دیتے وہاں کہ یہ تو پہنچا ہے، ہاں یہ تو پہنچا ہے، وہاں کہتا مندہ پہنچ دے ثواب ہے، قرآن دا ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ تو سارے گواہی دے سو اس میری گال دی، اگر کوئی بندہ کسی بندے دی توہین چا کرے دل کتنا دکھ دے، دل دے وچ درد کتنا تھیندا ہے۔ انسان کو راتی نیندر اور چین نہیں آندی انسان دی توہین تھی ونجے، انسان دا دل دکھ ونجے، کیوں دکھ دا ہے یا نہیں دکھ دا؟ یہ کس نال دکھ ہے؟ زبان نال دکھ ہے یا کسی اور شے نال دکھ ہے؟ بس زبان دی بڑی تاثیر ہے۔ صلوات پڑھو بر محمد آل بیت بارے دیگر ایک دفعہ صلوات چا پڑھو بلند آواز دا۔ اللہ اکبر۔ سورہ بقرہ دی آیت نمبر 84 دی تفسیر دے وچ ایک روایت لکھی کھڑی ہے، قولوا للناس حسنا روایت آیت ہے کہ لوگاں دے نال اچھی گفتگو کرو۔ اس دی ضمن دے وچ ایک روایت لکھی کھڑی ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام فرمائندے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایہا الناس فی الانسان 10 خصال یظہرها لسانہ، انسان دے اندر 10 ایسیاں خصلتاں ہیں جنہاں کو زبان واضح کرے دی، انہیں پتہ نہیں لگتا، اگر زبان نہ ہو یا انسان کو پتہ نہ لگے یہ انسان دے اندر کتنی خوبیاں اور خصلتاں ہیں۔ زبان ان چیزوں کو باہر کاٹ کے دکھائیں دی بنا لوگوں کو کہ انہیں اندر موجود ہیں۔ پہلی شاہد یخبر عن الضمیر، ایک ایسا گواہ ہے زبان جڑ انسان دے ضمیر دا خبر دیں دی کہ اندر اندے کیا ہے۔ سارے استاد محترم آتے ہیں اگر جڑا بندہ چپ کیتی بیٹھا ہوئے نا ان دے بارے 2 احتمال ہوندے ہیں، جڑا بندہ بولے ہی نہیں بیٹھا محفل بیٹھے چپ کر کے بیٹھا ہے اس دے بارے 2 احتمال ہیں، یا تو یہ بہت زیادہ سیانا ہے جڑا بولیندا ہی نہیں، یا وقت پاگل ہے، درمیانہ نہیں ہو سکتا جڑا بندہ چپ کر کے بیٹھے پتہ ہی نہیں لگتا نا، وہ بولے تک پتہ لگے نا کہ یہ کتنا پڑھا لکھا ہے۔ زبان انسان دی خبر دیں دی ہے عقل مند ہے، بے وقوف ہے، پڑھا لکھا ہے، جاہل ہے، ادب والا ہے، بے ادب ہے، تربیت یافتہ ہے، تربیت یافتہ نہیں ہے، اس کون نے سہندا ہے کیڑی شے تو پتہ لگتا ہے۔ بہت ساری چیزاں ہیں جڑیاں زبان تو پتہ لگتا ہے۔ اس وجہ سے مولا فرمائندے کہ شاہد یخبر عن الضمیر، ایسا گواہ ہے جڑا اندر دیاں چھپیوں یا گال ہی زبان کٹ دیں دی ہے۔ ہاں، اور انسان جڑے نا واقعہ نہیں اس گال کو سمجھ تک نہیں سکتا کہ انسان دے اندر کتنا کمالات ہیں اور کتنے انسان دے اندر خامیاں ہیں، زبان تو علاوہ سمجھ نہیں سکتا۔ اخلاقی بیماریاں کو فقط بہترین ذریعہ ہے زبان جڑا باہر کاٹ کے گندی ہے۔
دوسرا حاکم یفصل بین الخطاب، ایسا فیصلہ کرنے والی زبان ہے کہ جڑا حق و باطل دے درمیان فیصلہ کر سکتی ہے، پتہ لگ میں ہاں بھئی تو حق تو باطل، یزید باطل، حسین حق۔ صلوات پڑھو بار محمد و آل بیت۔ لہذا ایسا کوئی حاکم ہے کہ جڑا انسان دے فیصلے کریندا ہے، انسان دے جھگڑے ختم کریندا ہے۔ کتنے بندے تاری بزرگان ہیں وہ اپنی زبان دے نال تارے فیصلے کریندا ہے، دا جھگڑے مکا رہے ہیں، نہیں بھائی تو ٹھیک نہیں آکھ رہا، نہیں بھائی تو ٹھیک آکھ رہے ہیں۔ لہذا زبان دے نال انسان دے جھگڑے بھی ختم تھی ویندے۔ نمبر 3، اور ایسا ناطقن یرد بہ الجواب، ایسا نطق کرنے والی بولن والی زبان ہے جس دے نال انسان کو جواب ملتا ہے۔ کافی سارے سوالات انسان دے تھے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بچے کو بندہ پوچھے تیرا نام کے، کس نال جواب ہے سی؟ زبان نال۔ بچے کو پوچھو کیڑی کلاس وچ پڑھدا ہے، تیرا پیو دا نام کے، جہاں تیری کیڑی ہے، کسے بندے کو پوچھو۔ بس ایک ایسا اللہ نے ذریعہ بنایا ہے جس ذریعے دے نال انسان تمام جوابات کو دینا ہے۔ ٹھیک ہے پڑھا لکھا ہے تو لکھ کے بھی دے سکتا ہے، اشارہ بھی کیتا جا سکتا ہے، لیکن انہیں ساریاں چیزاں کو جڑی اللہ نے بہترین چیز خلق کی تھی وہ انسان کی زبان ہے۔ لہذا ایسا انسان کو اللہ نے ناطق بنائے، زبان کو بولن والا، یرد بہ الجواب۔ اور چوتھا شافع یدرک بہ الحاجہ، ایسا انسان دا شفاعت کرن والا ہے، ایسا سفارش کرن والا ہے کہ جس دے نال انسان دی حاجات طلب تھینیاں۔ ایک بندہ کہے بندے کو کوئی شاید نہیں دینا پیا ہوئے، وہ بے کو آتا ہے یار مہربانی کر، وہ کو آنکھ چاہ، وہ کو آنکھ رہتا ہے، ٹھیک ہے ٹیلی فون تے آنکھ دے وے یار مہربانی کر، یہ کام کر، بس اگر یہ زبان نہ ہوئے ہاں اس دی حاجت روائی نہ تھی۔ امیر المومنین نے سارے تقریباً پورے سمندر کو کود جمع کر کے رکھ دیتا ہے۔ لہذا شافع یدرک بالحاجہ، ایسا سفارش کرن والا ہے کہ جس دے نال انسان سارے حاج تک پا گندا ہے۔ واصف یعرف بالاشیاء، اگر کسے شاید تعریف کرنی ہوئے تو کیویں کرے اس کو پتہ ہو سی۔ ایک بندے نے کوئی چیز فروخت کرنی ہے، ایک نے گھننی ہے، کیویں فروخت تھی سی، کیویں گھنی سی، گھنن والا نہ بولے نہ دیون والا بولے، کیویں گھنی سی۔ اندر کو پوچھ سی آسی ہاں بھائی کوئی خامی ہے، آکسی نہیں جی کہڑا کہڑا کام کریں دی ہے جی، فلانا فلانا کام کریں دی ہے، جیڑی شاہی وکدی پئی ہے، جیڑی شاہی دے بارے معاملہ ہوندا پہ، یہ تو فقط معاملے دی گال کریں دا پیا، ہر جہاں دوتے گال کریں دا پیا۔ لہٰذا جس دے ایسی زبان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی زبان کو بنائے جس دے نال اشیاء کو پہچانا ویندا ہے، زبان دے ذریعے تمام اشیاء دی معرفت حاصل ہوندی ہے۔ وَأَمِيرٌ يُأْمُرُ بِالْحَسَنِ، اور ایک ایسا حاکم ہے جڑا اچھائی دا حکم دیندی ہے۔ وَوَاعِظٌ يَنْهَى عَنِ الْقَبِيحِ، اور ایسا سکھاون والی زبان ہے، برائی تو روکن والی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دا ڈائریکٹ تعلق زبان دے نال ہے۔ اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نماز دی طرح واجب فروعات چویں۔ لہذا کیا انسان کو کرنا چاہیے؟ زبان دے نال انسان جڑا ہے وہ کریں دے سب کچھ۔ معز تسکن بالاحزان، ایسا تسلی دیون والی ہے زبان جن نال غم زدے دے غم دور تھی ویندا ہے۔ کہ بندے دی فوتگی تھی ونجے نا تے اس کول ویندے اس کو آتے تھی اللہ دی مرضی، بس حکمت خدا آئی، بس اللہ دا مال آئی، یہ کون آتے پی ہوندی ہے؟ زبان۔ بس امیر المومنین فرمائندے ہیں کہ ایک ایسی تعزیت پیش کرنے والی چیز ہے جس دے نال تمام غموں کو سکون مل ویندا ہے، سارے غم بھول ویندے ہیں۔ صلوات پڑھو بار محمد آل بیت محمد۔ اور ایک یہ جی حاضر بھی ہے، حاضر تجلا بہ الزغائن، اور جڑے دلاں دے کینے انہاں ہی زبان دے نال جڑا ہے وہ مٹ ویندے ہیں۔ ایک بندہ کہندے تے بد گمان ودا ہوندا ہے، اندے کینہ رکھی ودا ہوندا ہے، اور جلے ملدا ہے اس کو سامنے آندا ہے بھائی میں کو تو چنگا نہیں لگدا، کیوں؟ اس واسطے کہ فلانی گال تے کیویں کیتی ہے، میں تو کیتی کوئی نہیں، بس زبان نے اندے کول پوچھ کے تے ایں اندر دا کینہ زبان دی وجہ تو نکل گئے۔ اچھا میں کو غلط فہمی تھی اسی بات۔ منہ سے کون تلتز بہ الاسماء، اور منہ نے کون تلتز بہ الاسماء، اور ایہو جیاں دل ربا ہے جندے نال کناں کو مزہ آندا ہے۔ کوئی بندہ اچھا قرآن پڑھدا بیٹھا ہوئے، بہترین زبان دے وچ کوئی مدح اہل بیت بیان تھیندی پئی ہوئے، اچھی آواز نال آذان آندی پئی ہوئے، کناں کو کتنا سکون آندا ہے، کتنا مزہ آندا ہے۔ ماواں کو اولاد کو لوری سنیندیاں سمدے ویلے،
کیویں سکون آتا ہے، کس نال لوری سنائی ویندی ہے زبان نال۔ مولا فرمائندے کہ دنیا دے سارے کام اگر اکٹھے کر کے نا انہاں سارا دے چو بہترین جڑے کام کریں دی ہوئے زبان۔ صلوات پر محمد آل بیت اللہ۔ بس زیادہ میں لمبا نہ تھی ونجا چونکہ میں آنکھیں تھوڑا تھوڑا نال تو رہ جڑا ہے وہ نال تھی دا ویسی۔ مولا فرمائندے احفظوا السنتکم، اور مولا فرمائندے الصمت کنز من کنوز الجنہ، چپ رہنا ایک جنت دے خزانہ دے جو خزانہ ہے، باب من ابواب الجنہ، چپ رہنا جنت دے دروازہ جو دروازہ ہے، باب من ابواب الحکمہ، چپ رہنا حکمت دے دروازہ دے جو دروازہ ہے۔ لہذا جلے بنی اسرائیل دے آبیدان انہوں کو رسایا ویندہ ہے کہ عبادت کرنی ہے، عبادت شروع کر رہے ہو جی کس نال شروع کرو سو عبادت؟ زبان نال۔ انہوں کو آکھا ویندہ ہے پہلے 10 سال چپ دا روزہ رکھو تاں عبادت شروع کرائے، 10 سال تک چپ دا روزہ رکھا ہے ویندہ تاں من کہتے ہو۔ اس واسطے جڑا ہے ایک حدیث سے بڑی زبردست اور پڑھ کے تھوڑا زامت تمام کرا، یعذب اللہ اللسان بعذاب لا یعذب بہی شیئن من الجوارے، اللہ تعالیٰ اس زبان کو ایہو جیاں عذاب کرے سی کہ بھی کہیں شے کو ایہو جیاں جوارے دے جو عذاب نہ کرے سی۔ فیقول اے رب، اس زبان قیامت لڑے بول کے پوچھ سی عذبتنی بعذاب لم تعذب بہی شیئا، ایہو جیاں میرے تے عذاب نازل کیتے ہی کہ بھی کہیں شے کو عذاب نہیں بھی رہتا، کنا کو نہیں بھی رہتا، آنکھی کو نہیں بھی رہتا۔ فیقال لہو خرجت من کا کلمتنا، ادھت اللہ دے طرفوں آکھا ویسی تیرے کو ایہو جی گال نکل گئی ہے تیرے منہ دے وچوں، بالغت مشارق الارض و مغاربہا، جڑی زمین و آسمان پوری پھیل گئی ہے، سجے کھبے ساری مشرق مغربی پھیل گئی ہے۔ فسفک بہا الدم الحرام، تیرے این لفظ نکلن دی وجہ تو کتنے خون خرابے تھائیں تے کو پتہ ہے؟ ایک زبان دی وجہ تو کتنا خون خرابہ کی تے ان تو بہت بہا المال الحرام، کتنے مال حرام کھا دے گئے تیری اس وجہ تو ان تو ہے کا بہل فرج، کتنی عزتاں لٹیاں گئی ہیں تیری اس کلمے دی وجہ تو۔ باب عزتی و جلالی، اللہ فرمائندہ ہے میں کو میری اپنی عزت دی قسم ہے، میں کو اپنے جلال دی قسم ہے، اللہ عذبنک بعذاب لا اعذب بہ شیئا، میں تو کوئی ایہو جی عذاب کرے سا کہ بات بھی کہیں کو بھی نہ کرے سا میں جوارے دے وچوں۔ تے ایہو جی گال کڈی کیوں ہے، تے ایہو جی کلمہ بیان کیتا کیوں ہے؟ میں کو پتہ لگدا پیا کہ چونکہ ہر ویلے واضح نصیحت کیتی ونجے نا بندے کو نیندر تاں آندی، لیکن چلو کچھ چیزاں ایسی ہیں جڑیاں انسان کو اشاش بشاش کر دیندیاں۔ انسان کو زبان تے کنٹرول حاصل کرنا چاہیے۔ آیت اللہ نخود کی ایران دے مجتہد گزرے ہیں، عارف حضرت امام خمینی استاد ہیں، انہوں نے زبان دی اتنی حفاظت کی تھی، اتنی حفاظت کی تھی کہ اس زبان دے وچ اللہ نے ایسی تاثیر رکھ دیتی ہے کہ ایک دفعہ اس دے کسی شاگرد کو بچھو لڑ گیا، جلے اس کو بچھو لڑا تڑپ رہا، اس کو اچھل اچھل کے تڑپتا پیا، اس نے آکھا کیا ہو گیا؟ اس آکھے میں کو بچھو لڑ گیا، درد کھانا ویندا ہے۔ وہاں کہتے تو کو درد ختم تھی وان درد کو آکس، جلے درد کو مخاطب کر کے آکھے نا خود نے ختم ہو جا، درد ختم ہو گیا۔ زبان جتنی تاثیر درد مک گیا۔ جڑے بندے ایک بندے میں کو آکھے تھے تساں میں کو سلوات رکھو میرے سر دے وچ درد ہے، میں آکھے میں کتھوں گول کے گھینا ہوں قبلہ گلاب شاہ کو۔ بھئی زبان کیڑی جہاں تو آوے، تاثیر ہوندی ہے نا، ہر شے دی تاثیر ہوندی ہے۔ کسے بندے دی تلوار مشہور ہے، نام میں ہوندا نہیں چاہندا، تو اس آکھے جی اکثر مثال میں رہندا رہندا ایدہ کام ہے کہ جس درخت چی مارو نے پار ٹاپ ویندے، بات ایک بھائی بندے نے قبضہ کر کے دا، اس آکھے چلو میں کو دے چاہ زبردستی گھن گیا دا، ایک دیڑے جوش چڑھا ہوا کہ آئینہ امتحان کریں دیں کہ تلوار دا، چاہ کے باہر نکل آیا، نال ساتھی سنگتی نال ہیں، اس نے آن کے تلوار چلائی، درخت دے منڈ دے نال ہوتا نہ چلی، یہ آگے سر گنا ہو فلانے کو، سر گنا ہے دھوکہ کیتا ہے، 2 نمبر تلوار رہتی بھی، وہ 1 نمبر والی کی دے بھی ہوا کہ یہ ہے، اس آکھے نہیں یہ تو یہ نہیں لگ دی، ہوا کہ نہیں یہ ہوا ہے، میں آگے چلا یہ چل دی نہیں، اس گورا کار اس بندے نے کی دی اور یہ تلوار ماری، یہ درخت پار ٹپ گئی ہے، بڑا شرمندہ تھی ہے، اس آگے جی تلوار چلاوان واسطے ہاتھ بھی چاہیے دینا، ذوالفقار امیر المومنین دے ہتھاں تے چل دی ہے۔
یہاں سے میں ایک روایت پڑھی ہے کہ کافی سارے بندے ذوالفقار دے کول آئے بیٹھے جی امیر المومنین کول گھن کے ممبر ہوتے باندھے نال تلوار کو کھڑے دیں تاکہ مستحب آساد سارا خطبہ رہے لگ دے آنتا. کسی بندے نے اٹھ کے تلوار کو ٹچ کرنے کی کوشش کی تھی, میں ہاتھ لایا سی وہ چاون لگے لیکن چاہ نہیں سکا. بتا دے تو بڑی وزنی ہے. امیر المومنین فرمائندہ نہیں وزنی نہیں ہے, میرے ہاتھ وچ میں چل دی کہ کک ہوئے. اس واسطے کہ تلوار کو چلاون واسطے ذوالفقار کو چلاون واسطے فتح علی یا پہلوان چاہیدہ ہے. صلوات پڑھو پر محمد اہل بیت محمد. لہذا زبان سارا موضوع ہے, ہو سی تو خشک لیکن کم از کم جڑا ہے اس دے وچ کافی ساریاں چیزاں ہیں جڑیاں انسان جڑا ہے وہ ان حضرت آیت اللہ نخودگی دے بارے ایک واقعہ بھی لکھا ہوئے. مشہد دے وچ طے العرض کر کے آئے بھرا کو سب لڑائے انہاں کے جی ہاتھ رکھے اور پھوکا مارے آرام آ گیا. کافی سارے ایسے سارے بزرگان گزرن کہ جڑے فقط زبان دے نال کلمہ بیان کرنے میں ہاتھ رکھ کے کسی دوتے بس سمجھو درد ختم تھی ویسا. اور اساں کیا کریں ہیں, نماز پڑھتے ہیں, زیارت عاشور روز پڑھتے ہیں, سورہ یاسین روز پڑھتے ہیں, قرآن مجید اتنی تلاوت کریں ہیں, فلاں کریں ہیں. زبان ذرا تاثیر کوئی نہیں, زبان دے وچ ذرا اثر کوئی نہیں. دی وجہ ہے کہ اس زبان دے مطابق دسائے ہوئے دے عمل کوئی نہیں. عمل ہو سی تو زبان دی تاثیر ہو سی. جس ویلے السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین ساری زبان اتنی تاثیر ہونی چاہیے کہ کربلا دے وچوں حسین کا جواب آوے وا علیک السلام یا محبی یا مولائی, میرا جڑا میرے منن والا میرا موالی تو میرا سلام ہوئے. کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جنہ بندہ نے دور کو امام حسین کو سلام کیتے انہوں کا جواب ہے. ابراہیم مجاب کے بارے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مجاب کیوں آدن ایسا بندہ جی کو جواب ملنا ہوئے. اس بندے نے اپنے والدین کی اتنی خدمت کی تھی کہ کندھے تے چاہ کے زیارت کربلا کرائی, ایک بار کرائی ہے. جس میں ایک دفعہ بارش کی وجہ تو دعا کو کٹھا چاہیے بتا کہ بڑا تھکا بتا کہ کئی دفعہ ڈٹھا بتا. اس ویلے دور تو کھڑ کے اس نے امام حسین کو سلام کیتا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین. قبر شریف دے وچ جواب ہے وا علیک السلام یا ابراہیم. اس وجہ کو کہا ہے ابراہیم مجاب, یعنی یہ کچھ جواب دیتا ہے. اور علماء اتنے تک میں پڑھتے سنے کہ وہ فرمائے جس نے ابراہیم سلام کرے نا قبر مبارک جواب آندا. زبان اتنی تاثیر تو ہونی چاہیے نا معصوم کے طرفوں جواب آوے کہ یہ تو نہ ہوئے کہ ایسا سلام کریں دے رہا ہوں اور معصوم کے طرفوں تک جواب ہی نہ ملے. اس واسطے زیارت عاشور پر زبان کی تاثیر حاصل تھی وے. سلام کر انہیں تاثیر حاصل ہونی چاہیے. اتنا دعا ہے کہ سکون ہے, السلام علیکم سکون ہے نا, سلام ہے نا, دعا ہے نا. اتنی زبان تاثیر ہوئے کہ سامنے والے بندہ جنہیں سنے نا, ایک عام بندہ جنہیں سلام سنے سکون محسوس تھی ہے. اخیر فلانے آج بندے میرے ہوتے سلام کیتے میں کو بڑا سکون محسوس تھی ہے, فخر محسوس کرے. اس واسطے انسان کو چاہیے کہ جتنی ہمیں نیکیاں ہیں انہوں کو اتنا طریقے نال کرے کہ زبان دے وچ تاثیر آ ونجے. صلوات پڑھو پر محمد اہل بیت محمد. لہذا کیویں کرنا چاہیے, پہلے زبان کو پاک کرنا چاہیے. آیت اللہ علمہ بروجردی تو میں واقعہ لکھی بیٹا پڑھ کتاب دے میرے کول موجود کھڑا ہے کہ اگر وہ کسے اپنے شاگرد کو ایک ناروا کلمہ منہ کٹ پاوے نا غصے دے وچ, ایک بندے نے سوال پوچھا ہے انہاں نے کہا چپ کر, اپنے شاگرد کو آکھا نے اس دے کفارے دے وچ ایک سال روزے رکھ دیا, سال. اور اپنے نال وعدہ کیتا ہے کہ جدوں بھی میرے منہ دے وچوں کوئی ناروا کلمہ نکل سی ایک سال روزے رکھسا, منت اللہ نال منی ہوئی, وعدہ کیتا ہوا. یہ واسطے وہ پہلے بولا تو پہلے سوچے نے ہم جو ایک سال روزے نہیں رکھنے پسند. انسان ایسا کیا کہ آدھے فجر تو اٹھتے ہیں شام تک کرا حساب کیتا سے کہ صبح دے اٹھ کے شام تک سارے منہ دے وچوں کتنے کلمے نکلے ہیں, کتنے حق دے ہیں, کتنے باطل دے ہیں. اور خاص طور پہ آج کل تو پیکج آوے نے فون جو تو شروع پہ ہے, فون تے گال ہی نہیں ہوتی. عزیزان کوئی بندہ ایک گھنٹے دی کال نہیں کر سکتا. میں کو حیران ہے کیڑی شے دی کال ہوتی ہے, غیبت تو علاوہ کوئی کام بھی کوئی نہیں ہوتا. خوف خود جڑے ہوئے اور لہذا اس وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنی زبان کو پہلے پاک کرے. امیر فرماتے ہیں اللسان قلب عقور,
یہ زبان ایک ایسا سگ ہے، ایک ایسا کتا ہے نجس العین ہے جڑا چھتا تھی وینے سانے ہلکا ہو. زبان انسان کو ہی کٹیں دی ہے. الانسان لسان صدعون اذا خلی اکر. یہ زبان ایک ایسا درندہ ہے کو کھلا چھوڑ دیتا وجہ تو سارا کو چیر پھاڑ کر رکھ دی. اس قسم کی روایات بہت زیادہ ہیں. لہذا جتنے سارے صحابہ کرام کچھ صحابہ نام لکھی بیٹھا انہوں نے کہ جس ویلے بولا لگ دیا انہوں اپنے منہ دے وچ پتھر رکھ دیا، ٹریننگ کرے دیا کہ جلدی منہ دے زبان نکل نہ ونے کوئی لفظ دائرے پتھر کو ہٹاون تے ٹائم لگسی. میں سوچ کے انسان جب پہلے سلوات پڑھنے لگا دے جلدی ساہ گن کے مولا لگ ونے تاکہ زبان میں کوئی کلمہ ایسا نکل نہ ونے. اور ایک روایت ہے آخری گال اور ختم کر دیواں کہ زبان جلے محشر دے وچ انسان معشور تھی سی نا، اس ویلے کچھ ایسے بندے ہوسن جنہاں دی زبان زمین تے لمبی تھی پئی سی، کئی کلومیٹر دی لمبی زبان. یتعو اہل المحشر تے اہل محشر اون دے اوتے چڑھدے وندے ہوسن تے لگڑے دے وندے ہوسن زبان کو. تے پوچھا ویسے کہ یہ کس قسم دی زبان ہے جڑی محشر دے وچ کھنڈی پئی ہے، کئی کلومیٹر دی زبان ہے. انہاں کو دسایا ویسے کہ یہ او زبان ہے جڑی بیٹھی تا اپنے شیعہ میانی دے گھر دے چوندی لیکن ہمسایہ دے گھر گئی پئی ہوندی ہے. کئی ویلے فلانے شہر تو فلانے شہر گئی پئی ہوندی ہے، کئی ویلے ای ملک تو بے ملک گئی پئی ہوندی ہے. بیٹھے تا ہوندے او فلانے بندے دی گال کیویں جی اون دی غیبت شروع تھئی پئی ہے، فلانے دا تذکرہ تھیندا پیا جی. بیٹھے تھا ہے فلانے گوانڈی دے ناموس کو لگے بیٹھے ہیں، فلانا گوانڈی سارے اینجے ہوئے یہ کریں دے خطاواں سارے غیبت کو لگے بیٹھے ہیں. لہذا اپنی زبان کو کنٹرول کر قیامت علیہ جانے اتنی زبان دنیا دے لمبی ہو سی کوئی کئی گنا معاشرے لمبی ہو سی. اور انشاءاللہ میں یہ موضوع لکھی کہ جھوٹ زبان دے کم از کم میرے کو جڑے گناہ لکھے کھڑے 70 گناہ ہے، ویسے 150 گناہ ہے زبان دا. جڑے میں سرچ کیتے میرے کو لے کر کتاباں جو لکھ کے گن آیا 70 قسم دے گناہ میں ان کو موجود ہیں میرے کو جڑے زبان کریں دی ہے. ویسے 150 ہے، کسی زبان میں 30 لکھا 150 زبان دے گناہ. بہت ہی خطرناک قسم دا عضو ہے جڑا اللہ نے انسان کو عطا کیتا ہے، دی حفاظت کرنی چاہیے. وہی کہ انشاءاللہ جب کہتے ہیں نا بیان کر سو 70 تھوڑے تھوڑے بیان کرے سو. اور اگر یہ عضو تانا مارن تے آ وجے نا کربلا دے میدان دے وچ تلواراں دے نال نال زبان دے زخم بھی لگ گیا. ایک بندہ اونچی آواز دے نال حضرت امام حسین علیہ السلام کو صد کے آتا ہے حسین دے جاتے ہیں کہ فرات کا پانی سب طرح بل کھا کے ٹردا پیے ڈٹھائی، لیکن اس دے سارے دنیا دے جانور پی سکتے ہیں، تیرے اتنے ایسا حرام کی دکھڑ گیا. اشرکم اللہ جملہ بڑا خطرناک قسم کا جملہ ہے. خدا گواہ ہے کہ انسان اس بندے کو یہ گال آکھے جس کا پوری کائنات کا مالک اللہ نے بنایا اس کو. روایت پڑھتا پیا میں کہ اللہ نے دنیا کے جتنے دریا ہیں ان بی بی زہرا کے حق ماہر چ لکھے، اور جڑے جنت دیا نہراں ہیں وہ اللہ نے بی بی حق ماہر چ لکھ کے دیتے ہیں، اور شفاف لکھ کے دیتی ہے. گناہگار امتیاں دی ساری بحث سے اپنی یاد ہوتے اسے دا بیٹا 3 دیہاڑا کا پیاسا ہے، اسے سہارا کا بیٹا ہے جڑا 3 دیہاڑا کا پیاسا ہے، لب فرات ہے، لیکن انہیں ویسے پانی کوئی نہیں. اس واسطے مولا جڑے تانا لگے نا مولا کو اس ویلے مولا نے دست دعا بلند کی تن میں اللہ میں حسین ہاں، میں زہرا کا بیٹا، میں محمد مصطفیٰ کا نواسا، میرا اللہ اس بندے کو اس جسارت کا مزہ چکھائے دنیا میں ہوتے سراب نہ بولے. خدا گواہ ہے وقوفے والے نقل کریں کہ یہ بندہ نال اپنے مشک مار کے رکھتا لازے پیدا، لیکن پی کے جلے مشک زمین کا رکھیا وقت آکھیا ہاتھ رکھ کے العطش العطش العطش. حسین کو جب پیاسا تڑپایا ہے وہ دنیا نے بھی العطش العطش کرے سی اور آخرت بھی بھی العطش العطش کرے سی. میں کل بھی عرض کیتا ہے خدا گواہ ہے کل بھی میں جملہ عرض کی دوبارہ دہرانا مسائب نما نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے. ایک بندہ ہوئے مقدس ہوئے تھوڑے علاقے دا ایک بہترین نیک آدمی طور پیش نماز 20 سال دی مثال دے وچا اگر یہ تھوڑے کو کوئی شے آ کے منگن
انہوں نے کوئی اتنا زیادہ حق نہیں ہے جتنا حسین کا حق ہے نارے دی امت ہوتے. اگر یہ آپ کے آخر چاہنا تھا کہ میں کو فلانی شاید ہو میں کو یقین ہے کوشش کرے سو کہ صدری صاحب کی میں کو خالی نہ بلاؤں. جڑا دریاؤں دا مالک ہے ہفتے میں 6 مہینہ دا بچہ چاہیے بتا ہے آدھا بتا میں کو پانی پلاؤ میرے اصغر نہیں بچتا میرے اصغر ہوتے تلسا آ گئی ہے موت کے منہ دے جا رہے ہیں. اللہ تعالی جملہ کر دے وا ایک استاد محترم پڑھ دے پہ جملہ اگر میں سفر کر رہا ہوں تو تہران تو کو مانگا پیا ہمیں بہت شدید سردی کا موسم آئی میری گڈی خراب تھی گئی ہے میں اندر بچ باہر نکلا جتنا موٹر میں آ کے میں کھڑ کے جس بندے کو میں ہاتھ دیتا ہے روکنے کی کوشش کی ہے کسی بندے نے روکنے کا ارادہ ہی نہیں کیتا. میں کافی دیر تک گڈیاں کو روکیندا رہا کسی بندے نے بریک نہیں ماری. وقت میں اندر آیا بیوی میں آیا کیا کرا کوئی بھی نہیں رکدا ساری ہیلپ کرنے واسطے. بیوی میں کہا ایک دفعہ کوشش کر ول میں آیا روڈ تے میں کوشش کی تھی روکنے دی لیکن کسی بندے نے سپیڈ کم کرنے دی بھی کوشش نہیں کی تھی. میرے ذہن میں خیال ہے میں کو بیوی نے ستے ہوئے کہ اگر تھوڑی ایک دیر بھئی گزر گئی نا سارا بیٹا سردی کی وجہ تو آ کر ویسی مر ویسی کہ میں کچھ بیٹے کا آنکھ ہے نا فوراً میرے ذہن سے کربلا ہے میں اپنی بیوی بات فوراً دے بچہ میرے حوالے کر میں کیا کرنا ہے گڈی دے اندر اتنی سردی ہے باہر کیوں رہنا ہے میں بڑے اس ویلے آ گئے میں اپنے بیٹے کو میرے بیٹے کی عمر 6 مہینے میں ہاتھ سے چاہ کے روڈ پہ میں آیا چوں ہی میں روڈ کے سامنے کیتا ہے نا پہلی گڈی بھی رک گئی ہے دوسری بھی رک گئی ہے تیسری بھی رک گئی ہے میں مشکل کیا آ گئی ہے میں اگر میری گڈی خراب ہو گئی ہے اللہ ہاتھ تیز کرنے والے حسین کو چاہیے کہ 6 مہینہ کا اثر آ رہے نہ تو لگتا بھی کر پہنچ گئے سن سب سے لیکن جواب دے تو پانی نہیں آیا سیشوں کا تیر آیا ہے. ایک کیفیت سارے مسلمان آتے آزاد رکھو بھلا اللہ میں لمبا مسائل پڑھنا تیار ہے کوئی نہیں لیکن ایک جملہ تک لکھی بنا آزاد رو کتنا مشکل مرلہ ہونے کسی شریف کو آ کے کسی کمینے نے سامنے ہاتھ پھیلا ہونا پوے یہ روایات لکھا ہوا ہے جس ویلے مولا نے آ کے اپنے اصغر واسطے پانی منگا نا انہوں نے جواب آکھا ہے پیتا آپ بہارا بچے لگ اللہ تعالیٰ اتنا الزام اور تہمت اور تانا اللہ تعالیٰ کوئی آگے یہ کہ جن ہتھا نے چاہیے کر آگا نہیں اتنا نہیں ہے بلکہ میرے بیٹے دل لگتا لچہ دی کیفیت ہو گئی ہے ایک تھوڑا ایک پانی دے چاہ میں اسی کو پلے گا آزاد دارو کوئی کائنات دے اتنا وڈا مظلوم دکھاؤ جڑا لوگا کو پانی منگتا وڈا ہوئے تھے انہوں نے آگے تیر بارا ہوئے فقط کر بلا دے وچ ہوئے اور میں قربان بنیا اس ویلے کو جس ویلے حضرت علی اکبر نے آ کے اپنے بابے کو آکے بابا میں کوئی ایک پانی دا مل سکتا ہے. پانی کتنا پیاس دا بڑا ایک موضوع ہے کربلا دے وچ اللہ گواہ ہے اپنے امام نے آتا ہے یا بنیا ادخل لسانک فی فمی تو اپنی زبان کو ذرا میرے منہ دے وچ رکھنا. جس ویلے مولا علی اکبر نے اپنے بابے دے منہ دے وچ زبان رکھی ہے نا اور فوراً پچاٹ کیا تھا یا بتا لسانک ہے بس لسان تیرا تیری زبان کو میں اکبر زبان کو زیادہ خوش کے اس واسطے مولا نے خوشخبری سنائی ہے جا میرا بیٹا چلا جا تھوڑی دیر کے بعد تیرا نانا تے تیرا دادا تے سراب کرے سن اللہ پر ایمان سے شاید علی اکبر نے جملہ آتا ہے السلام علیکہ یا ابا حاضر جدی و حاضر ابی بابا میں رہتا ہے جو آخری سلام ہوئے آپ ایک بابا بھی آگئی ہے نانا بھی آگئی ہے شاید ہتھا دے وچ او دے کوثر دے جام چاہ کے آئے حسین اکبر کو سراب کیتا حسین اگلا جملہ میں ملتا ہے اس میں روایت آتا ہے کہ الیہ القدوم اور فرمایا کہ دیکھو بھی سد رہے جلدی آ نانے دے پاسے وما علینا الا البلاغ المبین.